السلام علیکم. ایک بار پھر کیلکولس کے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ حاضر. اب شروع کرتے ہیں لیکچر تھوڑی دیر میں. آج کا موسم کا حال یہ ہے کہ جناب آج بہت گرمی پڑ رہی ہے لاہور میں. میں ابھی اسلام آباد سے آیا ہوں, تو اسلام آباد میں تو بہار شروع ہو گئی ہے اور ٹھیک ٹھاک موسم ہے. کچھ لوگوں کو پولن کی وجہ سے الرجیز اور ایزما ہو رہا ہے, لیکن موسم پھر بھی ٹھیک تھا. یہاں پہ آ کے میرا بڑا عجیب و غریب حال ہوا, کیونکہ ایک دم سے گرمی کا احساس ہوا, اور اس کا مطلب ہے کہ گرمی شروع ہو گئی ہے. تو چلیں خیر دیکھتے ہیں اور کیسا ہوتا ہے. اب لیکچر میں پرابلمز ہوں گی تھوڑی سی, لیکن ویل اسٹک ود اٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. تو اب یہ آپ کی ہو گئی اس وقت کی جنرل رپورٹ, ویدر رپورٹ کہہ لیجیے, اور اب ہم شروع کرتے ہیں میتھمیٹکس. تو ابھی تک ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی, بیسکلی آئیڈیا تھا سلوپ آف اے ٹینجنٹ لائن کا, اور مقصد یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ ڈریویٹو کا آئیڈیا ڈیولپ کر رہے تھے. تو اب اس کا جو فارمل ایک طرح کا آئیڈیا ہے وہ ڈیولپ کریں گے اس لیکچر میں, کہ ڈیریویٹو کیا چیز ہوتی ہے, جسے ہم ڈیریویٹو بھی کہتے ہیں کبھی کبھی, چوائس آپ کی ہے کیا کہہ لیں. اور اس کو پھر مزید ڈیولپ کرتے ہوئے ہم آگے ڈفرینسیشن شروع کریں گے اگلے لیکچرز میں, فنکشنز کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو بیسکلی یہ جو سارے لیکچرز ہیں, اب نیکسٹ کوئی 3 4 5 یہ بیسک آئیڈیاز ہوں گے کیلکولس کے. اب ہم پرانی جو بیسک میتھ تھی وہ سب کر چکے ہیں, ہوپ فلی وی آر آل ویری ویل ورسڈ ان اٹ, اور اب اس کو استعمال کرتے ہوئے ویل ڈیولپ کیلکولس بیسکلی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈریویٹو. تو اسکرین پہ کچھ پہلے تو تھوڑے سے پوائنٹس لکھ دیتے ہیں کہ آج کی بات چیت میں کیا ہم دیکھیں گے. تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں. تو یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے آج کا ٹاپک لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ٹاپک ہے دی ڈریویٹو یا دی ڈیریویٹو کہہ لیں. جو ٹاپکس آج ہم جن کے بارے میں بات چیت کریں گے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو جناب آپ کی ڈیفینیشن آف دا ڈریویٹو ہوگی, یا ڈیفینیشن آف دا ڈیریویٹو. میں آج اس وقت کے بعد سے, اس پوائنٹ کے بعد سے ڈریویٹو استعمال کروں گا, کیونکہ میری اصل میں عادت پڑی ہوئی ہے. امریکہ میں چونکہ ڈریویٹو بولتے تھے, تو لیکن فیل فری ٹو یوز ڈیریویٹو اف یو فیل لائک اٹ, ایز فار ایز وی نو دیٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. تو سب سے پہلے تو آپ کی ڈیفینیشن ہوگی ڈریویٹو کی. اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے نوٹیشنل اسٹف اباؤٹ دی ڈریویٹو, کچھ نوٹیشن کی باتیں ہوں گی اس کی. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ایگزسٹنس آف دی ڈریویٹو, یعنی کس سچویشن میں, کن کنڈیشنز میں ڈریویٹو جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. گو کہ ابھی تک ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کیا ہے ڈریویٹو, لیکن ویل سی ونس وی ڈیفائن دیٹ دیر آر سرٹن کنڈیشنز انڈر وچ دا ڈریویٹو ایگزسٹ. اس کے علاوہ جناب ہم بات کریں گے ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینشیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی. یہاں پہ ایک نیا ورڈ ہے ڈفرینشیبلٹی. یہاں پہ یہیں بتا دیتا ہوں چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن, کہ ڈفرینشیبلٹی جو ہے اٹ بیسکلی کمز فرام دا ورڈ ڈریویٹو, یعنی وین یو فائنڈ دا ڈریویٹو آف اے فنکشن, وچ ویل سی واٹ دیٹ مینز ان اے منٹ. اٹس دا سیم تھنگ ایز سیئنگ ڈفرینشیٹنگ دا فنکشن. تو یہ دونوں بیسکلی ایک ہی چیز ہیں. ہم اس کی مزید ڈیٹیلز ابھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ جناب کنٹینیوٹی کی بات کی تھی, کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا ڈریویٹو اینڈ کنٹینیوٹی ان ٹرمز آف فنکشنز. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈریویٹوز ایٹ دی اینڈ پوائنٹس آف دی انٹرول, یعنی شروع میں ہم دیکھیں گے کہ ڈریویٹو کیسے ان جنرل ایگزسٹ کرتا ہے ایٹ اینی پوائنٹ, اور پھر اینڈ پوائنٹ فینومینا بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو یہ آج کے ٹاپکس ہو گئے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. بیسکلی لیٹس جسٹ گیٹ انٹو اٹ ڈائریکٹلی. اس والے لیکچر میں اب آپ دیکھیں گے, بلکہ اس کے بعد جتنے بھی لیکچرز آئیں گے, دیٹ ویل سی دیٹ وی سی اے لاٹ آف نوٹیشن, لاٹ آف ایگزامپلز. کیونکہ میتھ سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یو ڈو اے لاٹ آف پریکٹس, یو سی اے لاٹ آف ایگزامپلز. اور اس کے علاوہ تھیوری تو آف کورس وی ڈو سی اٹ ایونچولی, یعنی تھیوری تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو ہم پڑھ لیں گے, ریڈنگ کر لیں گے, یا بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے کبھی, تو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن تھیوری کا تھوڑا سا ہم دیکھیں گے حصہ یہاں پہ, اینڈ ویل ڈو اے لاٹ آف ایگزامپلز بیسکلی. تو لیٹس گو ٹو دا اسکرین اینڈ لیٹ می رائٹ ڈاؤن سم تھنگ فار یو. تو یہاں پہ دیکھیے کہ اسکرین پہ لیٹ می رائٹ ڈاؤن اے فارمولا. یہ ایک فارمولا یہاں پہ لکھتا ہوں میں. دس فارمولا از ایم سبسکرپٹ tan, یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, equals limit as x1 goes to x0 یا x0 of f of x1 minus f of x0 f of x0 divided by x1 minus x0. تو یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, یہ اسکرین پہ آ گیا. ابھی ہم نے فارمولا, ویری امپورٹنٹ فارمولا آف کورس, یہ آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے جب بات کی تھی سلوپس آف ٹینجنٹ لائنس کی, وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا. دس بیسکلی m10 جو لکھا تھا میں نے, m سبسکرپٹ ٹینجنٹ یا TAN, tan اس کی شارٹ فارم لکھی تھی. یہ آپ ریکال کیجیے, دس واز ڈیفائنڈ ایز دی سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. تو یہ جو فارمولا اس کے بعد فالو کیا ایکوالٹی کے بعد, وچ ڈیفائنز واٹ m ٹینجنٹ از بیسکلی
the slope of the tangent line. تو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ڈریویٹو کو ڈیفائن کریں گے ایونچولی. دس از دا بیسک کانسیپٹ ہیئر, سو ویل ورک ود دس. اب یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ فارمولا تو ہم نے لکھ دیا اسکرین پہ, آپ نے دیکھ بھی لیا. اب اس کے ساتھ جب اب ہم یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا تھا سارا, اس میں یہ تھا کہ جو x1 واز اپروچنگ x0 ان دا لمٹ, رائٹ. تو کانسیپٹ اگر آپ کو یاد ہو, آئی ایم شیور یاد ہوگا کہ وہ جو ایک آپ کے پاس ایک کرو تھا ایسے کر کے, اور پھر ایک اس کے بعد لائن بنائی تھی آپ نے سیکینٹ لائن, یعنی ایک ایسی لائن جو اس کرو کو دو جگہ پہ انٹرسیکٹ کر رہی تھی. پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوائنٹ کو ہم نے ایسے موو کرنا شروع کیا تھا, یعنی وہ اس کا آؤٹر پوائنٹ جو تھا وہ x1 تھا, رائٹ, ایکس کوآرڈینیٹ جو تھا اس کو ہم نے موو کیا تھا. تو اس کی کورسپونڈنس جو موومنٹ ہوئی تھی ادھر اس کی وائی ایکسس کی, وہ کیا ہوئی تھی, یہی ہوئی تھی نا کہ وائی پوائنٹ جو تھا وہ اس کا پہلے والے پوائنٹ کی طرف موو کرنے لگا تھا. تو جو لائن تھی اوور آل اسٹارٹڈ موونگ لائک دس اینڈ ایونچولی ٹرن انٹو اے ٹینجنٹ لائن بیسکلی. اور اس کو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کا سلوپ کیسے معلوم کریں گے, اور دیٹ واز دا فارمولا وی جسٹ سا آن دی اسکرین ا وائل اگو, کہ وہ ہم نے سیکنڈ لائن کا فارمولا لیا تھا سلوپ کا, اور اس کا لمٹ لے لیا تھا ہم نے ایز x1 went to x0. تو یہ تو آپ کا ریویو ہو گیا, ریکال ہو گئی. اب ہم اس میں سے ڈریویٹو کو کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے, تو آئیے اس کو بھی تھوڑا سا مزید ڈیولپ کرتے ہیں. ویل ہیو ٹو گو بیک ٹو دا اسکرین, لیٹس گو دیئر. یہاں پہ دیکھیے کہ لیٹ می جسٹ ڈو سم الجبریک مینیپولیشنز. بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ میرے پاس ایک کوانٹٹی ہے x1 minus x0. تو اس کو اگر میں h کے طور پہ لیبل کر دیتا ہوں, h equals x1 minus x0, اور یہاں سے یعنی بیسکلی آئی ہیو میڈ اٹ اپ دس وے. اینڈ یہاں سے اگر میں تھوڑے سے الجبرا کروں تو میں ڈرائیو کر سکتا ہوں اکویژن کہ x1 equals x0 plus h. اور یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ ان دو اکویژنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نوٹ کریں کہ ایز h goes to 0 x1 goes to x0. یعنی یہ ظاہر سی بات ہے کہ h اگر 0 کے قریب قریب جا رہا ہے تو x1 کی جو ویلیو ہے وہ x0 کی برابر ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا مقصد کیا ہوا کہنے کا, مقصد سارا کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹینجنٹ لائن کی ڈیفینیشن تھی اس کے سلوپ کی ٹینجنٹ لائن کے, اس کو ہم ذرا سا ڈفرینٹلی لکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کیوں لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گا, لیکن مقصد یہ ہے کہ ناؤ وی کین رائٹ m ٹینجنٹ ایز m10 equals limit as h goes to 0 of f of x0 plus h minus f of x0 divided by h. یہاں پہ بیسکلی وہ سبسٹیوشن میں نے کی ہے کہ h was equal to x1 minus x0, اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک فگر بھی ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے, which basically shows you what I did algebraically in terms of geometry. تو یہ تو آپ کی ہو گئی تھوڑی سی الجبریک مینیپولیشنز جو میں نے کی, کیونکہ وہ ابھی ظاہر ہے ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہم ڈریویٹو کی بات کرنا چاہتے ہیں. دیٹس وائی وی ڈڈ دیز مینیپولیشنز. ان کا کافی فائدہ ہوگا آگے چل کے. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کہ یہ جو بھی مینیپولیشن کی اس کو پھر میں نے استعمال کرتے ہوئے جو ٹینجنٹ لائن کی سلوپ کی جو وہ تھی اکویژن m10, اس کو میں نے ایک ذرا ڈفرینٹلی لکھ لیا, یعنی x1 اور x0 کی بجائے میں نے ایک نیا ویریبل انٹروڈیوس کیا h, اور h کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ فارمولا لکھا ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے ابھی واضح ہو جائے گا ظاہر ہے ایز وی موو along. لیکن یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی میں نے لکھا ہے فارمولا لاسٹ اسکرین پہ جو آپ نے دیکھا تھا جس میں h went to 0 اور میں نے x1 x0 ہٹا دیے تھے ڈینامینیٹر سے, اس کو میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا ایز دی ڈریویٹو آف اے فنکشن. تو اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے, اور یہ اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ ڈز دیٹ مین. بیسکلی آئی ول رائٹ ڈاؤن دا ڈیفینیشن فار یو. اچھا جی, تو اسکرین پہ آپ کے سامنے ڈیفینیشن آ گئی. ڈیفینیشن کیا ہے, بیسکلی یہ ہے کہ جی یہ جو فارمولا بھی لکھا تھا تھوڑی دیر پہلے, کیا تھا وہ فارمولا یہ تھا کہ جی m سبسکرپٹ tan جو ہے واز اکول ٹو دا لمٹ ایز h goes to 0 instead of saying x1 goes to x0 we'll define this as h goes to 0 of the quantity, یہ لمٹ میں ہم نے لیا ہے h goes to 0 of the quantity f of x0 plus h minus f of x0 divided by h. بیسکلی یہاں پہ x1 اور x0 چونکہ ہم ڈیفائن کر چکے ہیں h کے طور پہ, تو وی جسٹ ہیو دیٹ. تو یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے, اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ایز دا ڈریویٹو. اچھا جی, تو یہ آپ کی ڈیفینیشن ہو گئی. اس میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ ڈیفینیشن تو آ گئی. اس میں ایک پوائنٹ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ دس ڈیفینیشن آف ڈریویٹو انوالوز لمٹس, یعنی لمٹس آپ کے پاس ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ لمٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ تھوڑا سا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا یاد ہے. جب لمٹس کا لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ لمٹس جو ہوتے ہیں بیسکلی when you talk about a limit of a function and you say that it exists,
آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں ایٹ سم پوائنٹ، یعنی گیون ایک پوائنٹ دیا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ لمٹ لے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپروچ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو ایز اے لمیٹنگ پروسیس، لیکن وہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اپروچ کرنے کے. آپ کو یاد ہو اگر یو کین اپروچ دیٹ پوائنٹ، یعنی اگر یہ پوائنٹ ہے آپ کا سی اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک دا لمٹ ایز ایکس ویلوز آن دی ہارزونٹل لائن، ایکس ایکسز آر اپروچنگ سی. ویل دیر آر ٹو ویز آف اپروچنگ سی. سی یہاں پہ بیچ میں ہے، یو کین اپروچ سی فرام دا رائٹ، یعنی یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے رائٹ ہوگا، اور سملرلی یو کین اپروچ سی فرام دا لیفٹ. تو یہ دونوں سائڈوں سے جب آپ اپروچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک نوٹیشن بنائی تھی، پلس ڈال دیا تھا سی پہ، وچ مینٹ کہ یو ار اپروچنگ سی فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایکس از گیٹنگ کلوزر اینڈ کلوزر ٹو دا سی ویلو سی فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ. اور جو سی کے اوپر مائنس سائن ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ار اپروچنگ فرام دا لیفٹ سائڈ. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ، اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ دونوں ویلوز ایگزسٹ کرتی ہیں اور میچ کرتی ہیں، only then you can say that the limit as x approaches c without any plus or minus, then you say that the limit exists. یہاں پہ ہم نے ڈیفینیشن جو لکھی اس میں implicitly ہم نے ایک طرح سے assume کر رہے تھے کہ ہم نے اس میں پلس اور مائنس کہیں نہیں ڈالے تھے سی کے اوپر. تو مقصد یہ تھا کہ implicitly یہ assumption یہ ہونی چاہیے کہ the person who is evaluating the limit or finding the derivative for that matter in this case needs to check if that happens, if the limit exists from the left and the right and matches up and all that. تو اس میں ڈیٹیلز ہیں بہت ساری جو ہم نے یہاں پہ اوائڈ کر دی ہیں کیونکہ وی ہیو آلریڈی سین اٹ بفور. تو یہ ہمیشہ assumption رہے گی کہ جب ہم لمٹس کی بات کرتے ہیں as you approach a certain number, then you're approaching it from the left and the right, and the student has to make sure that they actually evaluate it from the left and the right and conclude if the limit exists or not. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیشن میں سب سے بڑا جو کیویات ہے وہ یہ ہے کہ we need to make sure that the limit exists first of all. اچھا ایگزسٹ کرتا ہے، that's good. تو let me actually write it down on the screen. یعنی اسکرین پہ تھوڑا سا فارملی لکھ لیتے ہیں کہ what exactly do we mean when we say the limit exists. یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے کہ جی we make this definition provided that the limit in the definition exists. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کی کہ اگر ایگزسٹ کرتا ہے from the left and the right, only then can this definition work. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ the tangent line at the point P x naught y naught is just called the tangent line at the point x naught. اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی میں چیزیں بتا رہا ہوں جو آگے چل کے میں استعمال کروں گا. کہ جب میں کہتا ہوں ٹینجنٹ لائن ایک پوائنٹ پہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پوائنٹ کے دو کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، ایکس ناٹ اور وائی ناٹ. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دیٹ ٹینجنٹ لائن جب میں معلوم کر رہا ہوں اس کا سلوپ یا کوئی چیز، تو آئی اونلی کنسیڈر دی ایکس کوآرڈینیٹ. دس از جسٹ فار بریوٹی، یعنی تھوڑا سا شارٹ کٹ لگانے کے لیے اس کے وائی کی بجائے ہم ایکس ناٹ پہ فوکس کریں گے. اور ایک بات اور یہ کہ آلسو اے پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو میک ہیئر از دیٹ دی اکویژن آف دا ٹینجنٹ لائن ایٹ دا پوائنٹ ایکس ناٹ is given by the formula y minus y naught. یہاں پہ y naught ظاہر استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کو یہ بھی تھوڑا سا یاد ہونا چاہیے from previous lectures. And that equals to the slope of the tangent line which is just m tangent times x minus x naught. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہو گئیں جو ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی as we talk about the derivatives. We keep developing the idea formally. تو ٹینجنٹ لائن کا ریکال کر لیجئے کہ فارمولا ہوتا کیا ہے. کوئی بھی اسٹریٹ لائن اگر ہو انکلوڈنگ اے ٹینجنٹ لائن، اس کا ہم کیسے معلوم کرتے ہیں، اس کا فارمولا، اس کی اکویژن کی لائن کی اکویژن کیسے معلوم کرتے ہیں، وہ فارمولا بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا. ٹینجنٹ لائن میں یہ ہوتا ہے کہ سلوپ جو ہے وہ لمٹ کی فارم میں ڈیفائنڈ ہوتا ہے، تو فرسٹ یو ہیو ٹو فائنڈ دیٹ لمٹ اینڈ سو فورتھ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. تو ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو بات چیت کی اس میں ہم نے ابھی تک جو ہم نے ایک طرح سے فارملی ڈیفائن کیا ہے ڈیریویٹو کو نا، بیسکلی ایز اے لمٹ آف اے سرٹن کوانٹٹی، اور وہ بیسکلی ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. تو آئیے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. ایگزامپل ہے جناب، فائنڈ دا سلوپ اینڈ این اکویژن فار آف دا ٹینجنٹ لائن ٹو دا گراف آف دا فنکشن ایف آف ایکس ایکولز ایکس اسکوئر ایٹ دا پوائنٹ ویل کال دیٹ پوائنٹ پی which has coordinates 3 and 9. یعنی x coordinate جو ہے وہ 3 ہے، y coordinate جو ہے وہ 9 ہے. اینڈ اس کا تھوڑا سا پکٹوریل ایک پکچر بنا لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پکچر بن گئی ہے. دس پکچر ٹیلز یو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ بیسکلی. یعنی آپ کے سامنے یہ فنکشن ایکس اسکوئر جو ہے اٹس اے پیرابولا، اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی بات کی تھی پچھلے کئی لیکچرز میں. اس کا جو گراف ہے اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے 3 9. یہاں پہ ہمیں ٹینجنٹ لائن ایک بنا لینی ہے اور اس کا ہم نے سلوپ معلوم کرنا ہے اور اس کی اکویژن معلوم کرنی ہے. تو آئیے اس کو معلوم کرتے ہیں.
How do we find the equation and the slope? Well, first of all, जब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन मालूम करने से पहले स्लोप तो जाहिर है पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि स्लोप की जो ये इक्वेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी स्ट्रेट लाइन की, इंक्लूडिंग अ टेंजेंट लाइन विच ऑल्सो इज अ स्ट्रेट लाइन, उसका मकसद यही था कि आप रिकॉल कर लें कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन you need to have 2 points on the line and you need to know the slope of that line. So, I'm sorry, not 2 points, 1 point on the straight line and the slope of the line. तो जब स्लोप मालूम करते हैं हम आमतौर पे जनरल लाइंस का, तो उसमें हमें याद होगा आपको कि 2 पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए हैं एक लाइन के ऊपर. अगर मालूम नहीं होंगे तो फिर मसला होता है, राइट? ज़ाहिर स्लोप की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, उसमें डिफरेंस इन द वाई वैल्यूज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द एक्स वैल्यूज, दैट्स द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप. फिर हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक ऐसी लाइन है जिसमें सिर्फ एक पॉइंट दिए तो उसको कैसे आप उसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे, और वही सारा मकसद था. मैंने कहा भी था कि दैट वाज द आइडिया ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन विच इज वाई वी इंट्रोड्यूस्ड लिमिट्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. यानी यहाँ पे एक कल्मिनेशन हो रही है इन सारे आइडियाज की जो हमने अभी तक जिनकी बातचीत की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, और वो हम सब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वी हैव अ टेंजेंट लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको उसका स्लोप मालूम करना है. पॉइंट एक है, लिहाजा वील यूज द डेफिनेशन ऑफ इन्वॉल्विंग द लिमिट्स एंड ऑल दैट, और उसके साथ साथ फिर उसकी हमें इक्वेशन भी मालूम करनी है. तो इक्वेशन मालूम करने से पहले स्लोप मालूम करते हैं. लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लुक एट द कैलकुलेशंस. यहां पे देखिए कि जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में देखा था, तो जो अभी डेफिनेशन आई थी उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे, और हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि एक्स नॉट जो होगा वो हम 3 की वैल्यू लेंगे उसमें. जाहिर है जो पॉइंट आपको दिया है वो वही एक्स नॉट वाई नॉट जो था वो ऐसा पॉइंट था जेनेरिक जो आपको मालूम होना चाहिए. तो एक्स नॉट की वैल्यू 3 होगी, यहां पे ये हमें मालूम है, और साथ में वाई नॉट जो है वो है 9. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्लोप. That is exactly what we'll do. We'll find the slope of the tangent line at the point x naught equals 3. तो इसमें ये तो थोड़ी सी बातचीत हो गई, थोड़ी सी मैंने प्रीव्यू दे दिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं. अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं, एंड अगेन विल गो बैक टू द स्क्रीन एंड लेट्स गेट द कैलकुलेशंस. अच्छा जी, तो स्क्रीन पे ये कुछ कैलकुलेशंस हैं आपके सामने. मकसद कैलकुलेशंस का ये है कि स्लोप मालूम करना है टेंजेंट लाइन का. तो ये देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला हमारे पास है. वी नो द फॉर्मूला. अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ मैनिपुलेशंस की थी, याद है आपको? x1 माइनस एक्स नॉट था लिमिट में, अब हमने उसकी जगह h लिख दिया है. हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि हमारे पास फंक्शन भी दिया हुआ है. तो अब ये देखें कि यहाँ पे इसका स्लोप बनेगा लिमिट एज h गोज टू 0 ऑफ f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h, which will equal to, अब f of 3 plus h का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो फंक्शन दिया था आपको, जो हमें दिया है वो है f of x equals x square. यहां पे x की जगह अब हमने 3 plus h डाल देना है. जहां पे x मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम 3 plus h डाल देंगे. लिहाजा चूंकि f of x और उसकी राइट हैंड साइड कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड पे जितने भी x's होंगे वहां पे भी हम 3 plus h डाल देंगे. तो ये आप देख लीजिए कि आपके पास रिजल्ट आता है लिमिट एज h गोज टू 0 of 3 plus h quantity squared minus 9 divided by h is equal to the limit as h goes to 0 of ये एक्सपैंड करेंगे स्क्वायर को तो आपके पास आती है क्वांटिटी 9 plus 6h plus h square minus 9 divided by h. इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा. अगर ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस ड्रॉप कर दें और कुछ कैंसिलेशंस करें, 9 और माइनस 9 कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आता है लिमिट एज h goes to 0 of 6h plus h square divided by h. जो न्यूमरेटर है उसमें से h कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाता है लिमिट एज h goes to 0 of h times 6 plus h divided by h. अब ये डिवीजन हो रही है h की h के साथ, तो हम कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को. रिजल्ट आता है लिमिट एज h goes to 0 of 6 plus h. अगर नोट करें ये 6 plus h को अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें एज अ फंक्शन ऑफ h, यानी एक तरह का फंक्शन है. जैसे अगर मिसाल के तौर पे h की जगह x होता तो ये 6 plus x हो जाता, विच इज द सेम थिंग एज x plus 6, और एक पोलिनोमियल है ये. दिस बेसिकली इज अ पोलिनोमियल इन h. तो पोलिनोमियल्स की खास बात यह है कि हम इनको एवेल्युएट कर सकते हैं डायरेक्टली. लिमिट में जब हम h की वैल्यू 0 अप्रोच कर रही है तो हम उसको डाल सकते हैं h की जगह, और रिजल्ट आता है 6 खाली. तो ये कैलकुलेशन हो गई टेंजेंट लाइन के स्लोप की. स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन टर्न्स आउट टू बी 6. ठीक है जी. अब हम इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, यानी वो जो हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखी थी स्ट्रेट लाइन की, वो इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला, और ये वाला स्लोप इस्तेमाल करते हैं, एंड
find this equation of the tangent line. تو آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں پھر سے. یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اکویژن بنے گی. پوائنٹ آپ کو دیا ہوا ہے, وائی ناٹ کی ویلو تھی 9 تھی اور ایکس ناٹ کی ویلو 3 تھی. تو اب یہ ویلوز ہم یہاں ڈالتے ہیں تو ریزلٹ آتا ہے وائی مائنس 9 ایکولس 6 ٹائمس ایکس مائنس 3 which is basically equal to y equals 6x minus 9. اچھا جی, تو یہ آپ کی کیلکولیشن اب کمپلیٹ ہو گئی. ہم نے سلوپ بھی معلوم کر لیا. ٹینجنٹ لائن کا سلوپ جو تھا ہم نے دیکھا, وی یوز دیٹ نیو ڈیفینیشن جس میں ایج انوالوڈ ہے, اور ساتھ ہی میں ہم نے اکویژن بھی معلوم کر لی اس کی. سو ناؤ وی ہیو سین ہاؤ ٹو بیسکلی یوز دس نیو ڈیفینیشن آف جو ڈریویٹو ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایک طرح کا. ابھی تک اس کو پوری طرح سے ہم نے فارملائز نہیں کیا ہے. اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی ایک اکویژن معلوم کری اسٹریٹ لائن کی, ٹینجنٹ لائن کی, اور اسی کے پروسیس میں سلوپ بھی ظاہر پہلے معلوم کرنا تھا. تو یہ چیزیں دے آر آل کمنگ ٹوگیدر ناؤ. سو اب یہ ہے کہ اس میں نوٹ کیجئے کہ جو فارمولا ہم نے ابھی نیا لکھا تھا ایک طرح سے سلوپ آف اے ٹینجنٹ لائن کا, جس میں ہم نے x1 اور x0 کو ہٹا کے h ڈال دیا تھا. x0 تو نہیں ہٹایا تھا پوری طرح سے, نیومریٹر میں انوالوڈ ہے وہ, لیکن x1 اپروچز x0 کی جگہ ہم نے h ڈال دیا تھا. تو اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جو نئی ڈیفینیشن تھی اس میں کیا دیکھا ہم نے نوٹ کریں کہ اس میں مزے کی بات یہ کہ اٹس اے فنکشن. یہ جو کوانٹٹی تھی یہ جو نئی ہم نے لکھی تھی m ٹینجنٹ equals limit as h goes to 0 of f of x naught plus h minus f of x naught divided by h. تو نوٹ کریں کہ اس میں h جو ہے وہ 0 کو اپروچ کر رہا ہے, تو ایونچولی دس ول ٹرن انٹو زیرو بیسکلی, رائٹ. وہ ہم نے بلکہ ایگزامپل بھی جو ابھی کی اس میں ایج جو تھا وہ زیرو ہی ہو گیا ایونچولی آگے چل کے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی بچے گا وہ ایکس ناٹ کی ٹرمز میں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی نئی کوانٹٹی ہم نے ڈیفائن کی ایک طرح سے الجبریک مینیپولیشنز کر کے, جس کو ہم ڈریویٹو کہیں گے پراپرلی تھوڑی دیر میں, جو بلکہ ہم کہہ بھی چکے ہیں, اس کو دس از اے فنکشن آف ایکس ناٹ, یعنی اٹ ڈپینڈز آن دا پوائنٹ ایٹ وچ یو ار فائنڈنگ دی سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. وہ ایکس ناٹ ہی تھا ریمبر. تو یہ ہے کہ اس کو اب ہم تھوڑا سا, اگر ایکس ناٹ کا فنکشن ہم نے بنا دیا ہے, لیکن ایکس ناٹ جو ایونچولی ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے نمبر, تو ظاہر دیٹس وائی وی ایونچولی گیٹ اے نمبر ایز دی آنسر وین یو ٹیک دا لمٹ, رائٹ. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور جنرلائز کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس ناٹ ایک آربیٹری نمبر ہے, ایونچولی اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو ایکس ناٹ کو ایکس کہہ دیں خالی. یعنی why not just say that instead of x naught at a particular point, let's take it at any arbitrary point x. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ایک بات یہ ہوگی کہ ہمارا جو آئیڈیا ہے ابھی تک جو ہمارے پاس ایک ڈریویٹو ہم نے ڈیفائن کیا تھا ان ٹرمز آف ایکس ناٹ اینڈ ایچ, اس کو اب ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف آربیٹری ویریبل ایکس. تو اس کا مقصد, اس سے ریزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کا یہ فنکشن بن جائے گا. دس آئیڈیا آف اے ڈریویٹو ول ٹرن انٹو اے ڈریویٹو فنکشن which is what we want to do. تو یہ اس کو تھوڑا سا فارملائز کر لیتے ہیں. لیٹس رائٹ دس ڈاؤن آن دا اسکرین. یہ دیکھیے کہ اب ہم ایک طرح سے ایک فنکشن ڈیفائن کریں گے m10 کے نام سے. پہلے جو ہم m ٹینجنٹ ہم کہہ رہے تھے وہ ایک طرح کا ویلیو اس کی آتی تھی, نمبر ویلیو آخر میں جا کے. اب ہم یہاں پہ ایکس ناٹ کو ویلیو دیں گے ایکس کی, which is any arbitrary number. It's a variable basically, can be given any value. Then we can rewrite the formula for m tangent as m10 equals limit as h goes to 0 of f of x plus h minus f of x divided by h. So this is a function now of x. ظاہر ہے functions کی ہم نے جب بات کی تھی اس میں independent variable x تھا. That's exactly what this is. h ہمیشہ 0 ہو جاتا ہے آگے جا کے. So basically it's a very important function. It's called the derivative function with respect to x of the function y equals f of x. تو یہ اس کو ذرا سا ڈیفینیشن ایک فارملی لکھ لیتے ہیں. ہیئر از دا ڈیفینیشن. اچھا جی, تو یہ ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لی, ابھی لکھی. اس میں ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں تھوڑی دیر پہلے بول ہی چکا تھا, اس کو بس فارملی ہم نے ڈیفینیشن کے طور پہ لکھا ہے. اور یہاں پہ سارا مقصد یہی ہے کہ وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم نے لیکچر کے شروع میں ایک دیکھی تھی. فرق اتنا ہے کہ ایکس ناٹ کی جگہ اب ہم نے ایکس استعمال کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرٹیکولر جو نمبرز ہیں, ایکس ناٹ بھی ایک پرٹیکولر پوائنٹ تھا, گو کہ اٹس اے ویریبل, وی نو اٹس اے ویریبل, اٹ ریپرزینٹس اے پرٹیکولر نمبر. تو اس کو اب ہم ہٹا کے ایک ایکس کا ویریبل ڈال دیتے ہیں, اور ایکس ہمیں پتا ہے کہ اٹس دی انڈیپینڈنٹ ویریبل ان ٹرمز آف وین یو ٹاک آف تھنگز ان ٹرمز آف فنکشنز. تو اب ہمارے پاس یہ ڈریویٹو جو ایک ڈیفینیشن آئی تھی پہلے انفارمل سی, بیسکلی جو سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن تھی ایٹ اے گیون پرٹیکولر پوائنٹ ایکس ناٹ, اب یہ ایک فنکشن بن چکا ہے.
I have defined a derivative function associated with any given function y equals f of x. اور یہ سب سے کروشل اسٹیپ ہے کیلکولس کا. دس از اٹ. یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. بیسیکلی آپ کے ٹیچرز آپ کو بہت سارے پوائنٹس دیں گے, ظاہر ہے جب آپ ایگزام میں اپنا کام کریں گے تو یو سی دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ دس از. یہی ہوتا ہے کہ کیلکولس میں شروع میں ڈیفینیشن سمجھنی ہوتی ہیں, یاد کرنی ہوتی ہیں, رٹنی ہوتی ہیں ایک طرح سے, لیکن اگر تھیوری بھی سمجھ آ جائے اٹ ہیلپس اے لاٹ. یعنی تھیوری اس کی بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کو ابھی تک یو آر ہیونگ اے گڈ ٹائم ود دس دین یو کین اپریشیٹ اٹ ویری نائسلی. تو یہ آپ کی یہاں پہ ہم نے ڈیفینیشن بنا دی ہے ایک ڈیریویٹو فنکشن کی. اب اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا جی, تو اب یہاں پہ ایسا کرتے ہیں, تھوڑا سا جیومیٹرک انٹرپریٹیشن بھی ڈال دیتے ہیں. لیٹس یہ جو ابھی ڈیفینیشن ہم نے بنائی ہے ڈیریویٹو فنکشن کی, لیٹس گیو اٹ اے جیومیٹرک انٹرپریٹیشن. ابھی تک ہم نے جتنا بھی کیلکولس کیا اس میں ایک انٹرپلے تھا بٹوین الجبرا اینڈ جیومیٹری, اینالیٹک جیومیٹری. ظاہر ہے ٹاپک بھی یہی ہے, کیلکولس اینڈ اینالیٹک جیومیٹری. تو لیٹس میک اٹ ریلیٹڈ ٹو جیومیٹری, اور اس کو یہاں پہ اسکرین پہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. بیسکلی یہ ہے مقصد کہنے کا کہ وی کین انٹرپریٹ دی ڈیریویٹو ان ٹو ویز. بیسکلی ایک تو جیومیٹرک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, ویل کال اٹ دی جیومیٹرک انٹرپریٹیشن آف دی ڈیریویٹو, اینڈ وی سے دیٹ ایف پرائم, یہاں پہ میں ایف پرائم سے مقصد میرا کہنے کا ہے دی ڈیریویٹو فنکشن ایف پرائم, جو میں نے ابھی ڈیفائن کیا تھا ان ٹرمز آف وہ جو ڈیفینیشن لکھی تھی, دیٹس واٹ آئی مین بائی ایف پرائم. اس میں بھی ایف پرائم استعمال کیا تھا میں نے. ایف پرائم از دی فنکشن ہوز ویلو or the value of which at x is the slope of the tangent line to the graph of the function f at x. تو یعنی ایک ریلیشن شپ ہے ان دونوں فنکشنز کے درمیان, دو فنکشنز ہیں ایف پرائم اور ایف. ایف پرائم جو ہے اس کی ریلیشن شپ یہ ہے ایف کے ساتھ کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ایکس ایف پرائم denotes the slope of the tangent line to the graph of the function f of x. تو یہ آپ کی جیومیٹرک انٹرپریٹیشن ہو گئی ڈیریویٹو فنکشن کی ایف پرائم کی. تو آئی ہوپ دیٹ میک سینس. یہ دس از اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کروشل اسٹیپ ہے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ دس. کتاب میں بھی آپ کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. اٹ ول بی ہیلپ فل اف یو ریڈ دا سیکشن اگین ایکچولی جو لیکچر سے کورسپونڈ کرتا ہے, اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ آلسو ان ای میل تھرو ای میل. بیسکلی ایک اور انٹرپریٹیشن ہے, اس کو بھی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک ریٹ آف چینج آف جو ہے ہم نے بات کی تھی تھوڑے کچھ عرصے پہلے پریویس لیکچرز میں, ریٹ آف چینج انٹرپریٹیشن آف دا ڈیریویٹو. وہ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اف وائی از اکول ٹو ایف آف ایکس از سم فنکشن, دین ایف پرائم از دی فنکشن ہوز ویلو ایٹ ایکس از دی انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج آف وائی ود ریسپیکٹ ٹو ایکس ایٹ دا پوائنٹ ایکس. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ انسٹنٹینیس جب ویلوسٹی کی بات کی تھی ہم نے ایک لیکچر میں, وہ آئیڈیا بھی ادھر انوالوڈ ہے کہ یہ بیسکلی جو ڈیریویٹو ہے اس کی ریٹ آف چینج انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو دو فنکشن آپ کو دیے ہوں اگر ایف اور ایف پرائم جو ہے وہ ڈیفائن ہم نے دیکھا کیسے ہوتا ہے, تو اس میں ایف پرائم جو ہوگا اس کی ڈیفینیشن ریٹ آف چینج کے حوالے سے یہ ہوگی کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ایکس ایف پرائم جو ہے gives you the instantaneous rate of change of the function f at any given point x. تو ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے. تو آئیے کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اس ان ڈیفینیشنس کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. فنکشن لیتے ہیں f of x equals x square plus 1. ہمیں معلوم کرنا ہے f prime of x, یعنی بیسکلی فائنڈ دا ڈیریویٹو فنکشن, یعنی یہاں پہ مقصد یہ ہے کہنے کا. تو یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ سلوپ معلوم کرتے ہیں پہلے. تو slope of the tangent line to the function y equals f of x equals x square plus 1. تو یہ کیلکولیشن اس کے سامنے, اس کی جو ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. یہ تھوڑی سی انوالوڈ ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسکرین پہ رکھتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں بتانے کی. ڈیفینیشن جو ہے ڈیریویٹو کی وہ تو آپ کے سامنے ہے. لمٹ ایز h goes to 0 of f of x plus h minus f of x divided by h. یہ ابھی ہم نے تھوڑا آخری ڈیفینیشن دیکھی تھی جو لاسٹ وہ ہے. اس میں اب آپ جو فنکشن ہے آپ کا f of x وہ x square plus 1 ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی x's ہیں وہاں پہ اب آپ x plus h ڈال دیجئے. تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے لمٹ ایز h goes to 0 of x plus h quantity squared plus 1 minus the function itself which is x square plus 1 اور ڈیوائڈ بائی h. اب اس کو سمپلیفائی کیجئے, کوانٹٹی ایکسپینڈ کر لیں جو اسکوئر ہے, اور اس کے علاوہ بریکٹس ڈراپ کر دیں. تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے لمٹ ایز h goes to 0 of x square plus 2x times h plus h square plus 1
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इन द प्रीवियस स्टेप, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ऑल ऑफ दैट डिवाइड बाय एच. मजीद कैंसलेशंस कीजिए एंड यू गेट बेसिकली द लिमिट एज एच गोज टू 0 ऑफ 2x h प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच. न्यूमरेटर में h कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, बॉटम वाले से कैंसिल हो जाएगा and you basically end up with the limit as h goes to 0 of 2x plus h. Again, this looks like a polynomial. It certainly is. और वैसे भी जिस तरह की हमने लिमिट्स की बात की है, we all should have an idea कि अब यहां पे हम h को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं as 0 और रिजल्ट आता है 2x बेसिकली. तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, यहां पे हमने f प्राइम मालूम किया. तो अब देखिए कि x स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन था, उससे जो रिलेटेड फंक्शन है डेरिवेटिव फंक्शन turns out to be 2x. ये हमने इसकी डेफिनेशन इस्तेमाल की, turns out to be 2x. इसमें आगे चल के हम इसकी कुछ पैटर्न्स देखेंगे. अभी तो हमें आर्बिट्ररी सा लग रहा है कि भाई एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, हमने डेफिनेशन इस्तेमाल की और आपके पास एक फंक्शन आ गया 2x. सो व्हाट, आना था, आ गया, डेफिनेशन तो इस्तेमाल की थी, कौन सी बड़ी बात है. हाँ, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है अभी, लेकिन इवेंचुअली इसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे आएंगे जिसमें आई थिंक यूल सी मच बेटर कि हो क्या रहा है. अच्छा, ये जो एग्जाम्पल हमने की इसमें f प्राइम और f जो फंक्शन हमने f प्राइम मालूम किया f ऑफ x को इस्तेमाल करते हुए, इसमें आप देख लीजिए कि f प्राइम जो है वो वाकई स्लोप भी बताएगा आपको f ऑफ x का एट एनी गिवन पॉइंट, और साथ में रेट ऑफ चेंज भी बताएगा. पिक सम पॉइंट्स एंड मेक सम पिक्चर्स एंड आई थिंक यू कैन कन्विंस योरसेल्फ ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है. अच्छा जी, तो ये तो अभी हमने मालूम कर लिया. इसमें कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं. अभी जो मैंने आपसे कहा कि कुछ वैल्यूज डालें तो स्लोप मालूम होगा. लेट्स डू इट ऑन द स्क्रीन. यहां पे देखिए कि फंक्शन f प्राइम फंक्शन जो था वो है f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 2x. यहां पे अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे आप तो रिजल्ट आएगा f प्राइम ऑफ 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4. अगर x की जगह 0 डालेंगे तो स्लोप आ जाएगा, ये मैं स्लोप के इंटरप्रिटेशन से बात कर रहा हूं यहां पे. तो f प्राइम ऑफ 0 विल बी 2 टाइम्स 0 विच इज 0, और x इक्वल्स -2 होगा तो स्लोप आ जाएगा -4. ठीक है जी, ये एक एग्जाम्पल हो गई. अब इसमें हमने थोड़े से पॉइंट्स भी डाल के देख लिए. एक और एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स मेक इट अ बिट मोर जनरल. लेट्स गो टू द स्क्रीन. देखिए कि यहां पे एक बात इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी आपके लिए, वो ये कि एट ईच पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स mx प्लस b, द टेंजेंट लाइन कोइंसाइड्स विद द लाइन इटसेल्फ. यानी कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड यू ट्रीट दैट एज अ फंक्शन, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द f प्राइम फंक्शन या डेरिवेटिव फंक्शन फॉर दैट स्ट्रेट लाइन, द फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन विल कोइंसाइड विद द लाइन इटसेल्फ. क्योंकि अगर आप सोचें, आपने डेरिवेटिव फंक्शन जो डिफाइन ही टेंजेंट लाइंस के लिए को इस्तेमाल करते हुए किया है, तो अब जो आप ऑलरेडी एक लाइन आपके पास है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका स्लोप वही होगा जो लाइन का स्लोप है, जाहिर है, राइट. तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये इंट्यूटिवली तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि एक लाइन अगर दी हुई है और उसका आप अगर स्लोप उसका डेरिवेटिव मालूम करना चाह रहे हैं, इट विल बी द सेम थिंग एज द स्लोप ऑफ द लाइन इटसेल्फ. ठीक है जी, लेट्स डू सम कैलकुलेशंस एंड मेक इट मोर कॉन्क्रीट. आई थिंक इट्स अ फन कैलकुलेशन. लेट्स लुक एट दैट. यहां पे देखिए कि कैलकुलेशन क्या है. बेसिकली लाइन की हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स mx प्लस b. f प्राइम मालूम करना है, तो यहां पे लिमिट ले लीजिए. इसमें कोई नंबर्स नहीं होंगे, दैट्स व्हाई दिस इज सच अ नाइस एग्जांपल. इसमें सारे वेरिएबल्स होंगे. लिमिट एज h गोज टू 0 of that definition, which is the definition of the derivative, is going to equal to the limit as h goes to 0 of the function. यानी फंक्शन क्या था, वो तो mx प्लस b था, राइट. दैट्स व्हाट आवर फंक्शन इज. उसमें अब एक्सेस की जगह आप x प्लस h डाल दें तो यू गेट m टाइम्स x, जहां पे था वहां पे अब आपके पास आ जाएगा m टाइम्स x प्लस h प्लस b माइनस mx प्लस b डिवाइड बाई h. ये मैंने बस एक डेफिनेशन अप्लाई की है. इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा लिमिट एज h गोज टू 0 ऑफ mx प्लस mh प्लस b माइनस mx माइनस b. कैंसलेशन सिंप्लीफिकेशन करें, b और माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, mx और माइनस mx कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू बेसिकली एंड अप टेकिंग द लिमिट एज h गोज टू 0 ऑफ m टाइम्स h डिवाइड बाय h. h's भी कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट लिमिट एज h गोज टू 0 ऑफ m. अच्छा, जाहिर है इसके अंदर कोई h इन्वॉल्व नहीं है, तो m इज लाइक अ कांस्टेंट. व्हेन यू टेक द लिमिट वेयर देयर इज नो वेरिएबल, the variable which you're taking the limit of, then the result is just that constant m. तो ये आपने क्या प्रूफ किया यहाँ पे? You have proved that the limit, the derivative of a straight line is the slope of the straight line. अच्छा जी, ये हमने एग्जाम्पल देख ली.
اب کافی کمفرٹیبل ہو گئے ہوں گے کہ ہاؤ ڈو وی فائنڈ دا ڈیریویٹو, واٹ از دا ڈیریویٹو سو فار. اب تھوڑی سی نوٹیشن کی بات کرتے ہیں ڈیریویٹوز کی, آگے چل کے بہت کام میں آئیں گی. اس میں کئی نوٹیشن استعمال ہوتی ہیں جب ہم ڈیریویٹو کی بات کرتے ہیں. کئی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے. یہ ایف پرائم ایک ہم نے دیکھی ہے ابھی تک, ایف پرائم آف ایکس, دیٹ ریپرزینٹس دا آئیڈیا آف اے ڈیریویٹو فنکشن. کچھ اور نوٹیشنز بھی ہیں اور ان کے کئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز بھی ہیں, اور ہسٹوریکل سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے ڈیپینڈنگ آن دا نوٹیشن کبھی کبھی کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتی ہے کہ ان وچ کانٹیکسٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیریویٹو. تو آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کی کچھ تھوڑی سی باتیں یہ ہیں کہنے کی کہ جی دا پروسیس آف فائنڈنگ دا ڈیریویٹو از کالڈ ڈفرینسیشن. یہ تھوڑی دیر پہلے شروع میں جب ہم نے میں بلٹ پوائنٹس آپ کو بتا رہا تھا تو اس میں ایک میں نے ڈفرینشیبلٹی استعمال کیا تھا لفظ, تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اٹ کمز فرام دی ورڈ ڈفرینسیشن. یہ ڈفرینسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈفرینسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹس دا پروسیس آف فائنڈنگ دا ڈیریویٹو فنکشن. اٹ از آلسو یوزفل ٹو تھنک آف ڈفرینسیشن ایز این آپریشن. آپریشن سے مطلب یہ کہ جیسے ہم دو نمبروں کو پلس کرتے ہیں تو پلس از این آپریشن, یعنی دو نمبرز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. یہاں پہ جو ڈفرینسیشن ہے یا دا فائنڈنگ دا ڈیریویٹو جو ہے وہ ایک آپریشن کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے, ویئر اٹس اپلائڈ ٹو اے گیون فنکشن, یعنی ٹو گیٹ اے نیو فنکشن. یعنی جیسے اب ہم دو نمبرز پلس کرتے تھے, 2+2 ایڈ کریں تو ایک نیا نمبر آتا ہے 4. اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپریشن ہے ڈفرینسیشن کا, جو آپ فنکشن پہ اپلائی کریں گے تو ایک نیا فنکشن آئے گا. یہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس جو ہوتا ہے اس کی کافی یہاں پہ ایک امپورٹنس ہے جس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے چلیں. ان کیس ویئر دا انڈیپینڈنٹ ویریبل از ایکس, دی ڈفرینسیشن آپریشن از ریٹن ایز d/dx آف دا فنکشن f of x. اس کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ وی ریڈ دس ایز دی ڈیریویٹو آف f ود ریسپیکٹ ٹو x. تو یہ ہم نے تھوڑی سی نوٹیشن کی بات تو نہیں کی, لیکن وی ہیو سین سم ادر بیسک آئیڈیاز. ڈفرینسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اسٹف لائک دیٹ. ایک نئی نوٹیشن جو ابھی تک ہم نے انٹروڈیوس کی ہے وہ ہے d/dx. یہ ہم اس کو ابھی اور بات کریں گے. d/dx آف دا فنکشن f of x. ہم نے کہا ہے کہ ویل ریڈ دیٹ ایز فائنڈنگ دا ڈیریویٹو آف f of x. تو یعنی اگر اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بات چیت کریں ابھی تک جو ہم نے ڈیریویٹوز کی بات کی ہے, so we can write basically, let's go to the screen, we will write that d/dx of f of x is equal to f prime of x. یعنی جو f prime جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے, اس کی ڈیفینیشن یاد ہے آپ کو, ایک لمبی سی ہے, اس میں لمٹ انوالوڈ ہوتا ہے, وہ ہمیں پتا ہے. کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اب ایک نوٹیشن ہم نے الگ سے انٹروڈیوس کی ہے, d/dx of the function f of x is equal to f prime of x. ایک ہی چیز ہے, جسٹ نوٹیشن کا بھی پتا چلے گا کیوں استعمال کرتے ہیں. اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایگزامپل کر لیتے ہیں اس نوٹیشن کو. لیٹس گو بیک ٹو دا اسکرین. یہاں پہ دیکھیے کہ فنکشن ہے اسکوئر روٹ آف ایکس, اور اب ہم اس کا ڈیریویٹو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. سو وی ول رائٹ دس ایز d/dx آف اسکوئر روٹ آف ایکس. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آئی وونٹ ڈو دا ورک, آئی لیٹ یو ڈو اٹ. جو d/dx آف اسکوئر روٹ آف ایکس کا کیا مطلب ہے؟ اٹس بیسکلی دا سیم تھنگ ایز فائنڈنگ f prime of x. یعنی f of x جو فنکشن ہے وہ یہاں پہ اسکوئر روٹ آف ایکس ہے, اس کا ہمیں ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے. اٹس دا سیم تھنگ ایز فائنڈنگ f prime of x. I let you do the definition, use the definition to find it, and I will just write down the answer, which is 1/2 square root of x. تو یہ آپ نے, یہ نوٹیشن ہے d/dx, it's the same thing but it's helpful. So let's do some more examples with this. If we write the function, if we write basically y equals f of x, then we can also say d/dx of y equals f prime x. یعنی ظاہر ہے کہ f of x کو اگر میں نے y کی ویلیو دے دیے, یہ لیبل دے دیے, تو جہاں پہ d/dx of f of x لکھا تھا وہاں پہ اب میں y لکھ سکتا ہوں, اور ریزلٹ کیا آتا ہے؟ اٹس دا سیم تھنگ بیسکلی, d/dx of y equals f prime x. اس کو ایک طرح سے اور بھی لوگ لکھتے ہیں شارٹ فارم میں. شارٹ فارم اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو بریکٹس ڈالے ہوئے y کے آس پاس آپ نے ان کو ہٹا دیجیے, and you get dy divided by dx. یہ اس کو عام طور پہ بلکہ پڑھتے ہیں, ڈیوائڈیڈ بائی نہیں کہنا چاہیے, میری مسٹیک ہو گئی یہاں پہ, ناٹ رائٹ ناؤ. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو ڈویژن میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. کہنے کا مقصد ہے dy/dx equals f prime of x. تو یہاں پہ یہ ایک نئی نوٹیشن ہوگی dy/dx. یہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر پچھلی جو ہم نے لکھی تھی نوٹیشن اس میں ایگزامپل,
اس میں اس نوٹیشن میں لکھیں گے dy/dx equals 1/2 square root of x. تو یہ جو dy/dx ہے اٹ لکس لائک اے ریشو رائٹ, لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اٹ مے بی انٹرپریٹڈ ایکچولی ایز اے ریشو. دیر از اے وے ٹو تھنک آف اٹ ایز اے ریشو. میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو روکا تھا کہ dy/dx نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دیٹ بیسکلی مینز اے ریشو. لگتی تو یہ ریشو ہے نوٹیشن, اینڈ وی ول سی دیٹ وی کین ایکچولی یوز اٹ ایز اے ریشو لیٹر آن. فار ناؤ وی آر یوزنگ اٹ ایز اے سمبل بیسکلی, یعنی dy/dx جو ہے represents the derivative of a function f of x. Let's go to the screen and look at some more stuff. یہاں پہ دیکھیے کہ ابھی تک ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل جو استعمال کیا ہے وہ x ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. ابھی تک ہم جو فنکشنز کی بات بھی کی تھی تو x واز دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. لیکن کبھی کبھی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل از u, then we would say dy/du would equal f prime of u. یہاں پہ x کی جگہ انڈیپینڈنٹ ویریبل u ہے, لہذا I have a du at the bottom. اور اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ d/du of the function f of u is equal to f prime of u. So کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو گئی. اٹس بیسکلی ڈفرنٹ نوٹیشن, لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے جب ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں تو نوٹیشن میٹرز ا لاٹ. یعنی اصل مقصد یہی ہوتا ہے میتھمیٹکس میں کہ چیزوں کو کلاسیفائی کر دیا جائے اور آسانی سے ان کو استعمال کیا جا سکے. اٹس بیسکلی اے وے آف فارملائزنگ تھنگس. تو یہ ڈیفینیشنز جو ہیں اور جو نوٹیشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ نوٹیشنز, اٹس اے وے آف فارملائزنگ تھنگس. سو فار I think everything is okay. کچھ اور نوٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. much more important notation actually. Let's go to the screen. ایک نوٹیشن یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہمیں معلوم کرنا ہو, ہم ڈریویٹو فنکشن تو معلوم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی معلوم کر لیا. اب ہمیں کہنا ہے کہ ہمیں اس فنکشن کو ایویلویٹ کرنا ہے, ڈریویٹو فنکشن کو, ایٹ اے سرٹن پوائنٹ x equals x0. تو اس کو ہم لکھیں گے, نوٹیشن اس کی یہ ہوتی ہے d/dx of the function f of x, اور اس کے بعد ایک بار ڈال دیتے ہیں اسٹریٹ لائن, اور اس کے کارنر میں لوور کارنر میں لکھ دیتے ہیں x equals x0. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ یو ڈیفرینشیٹ دا فنکشن f of x, find the derivative of the function f of x, and then you evaluate the result at x0. یعنی this basically will equal to f prime of x0. یعنی مثال کے طور پہ وہ فنکشن جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اسکوائر روٹ آف ایکس کا, اس کو اگر ہم استعمال کریں یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ دی ڈیریویٹو آف اسکوائر روٹ آف ایکس اینڈ دین وی وانٹ ٹو ایویلویٹ اٹ ایٹ دا پوائنٹ ایکس ایکولز ایکس ناٹ. تو یہ نوٹیشن ہو گئی اس کی. ریزلٹ ہمیں پتا ہے اس کا ڈیریویٹو جو ہوتا ہے 1/2 اسکوائر روٹ آف ایکس ہوتا ہے. اس کو ایویلویٹ کرنا ہے ایٹ ایکس ایکولز ایکس ناٹ. ویل دیٹس جسٹ گوئنگ ٹو ایکول ٹو 1/2 اسکوائر روٹ آف ایکس ناٹ. ٹھیک ہے جی, نوٹیشنز ہو گئی. اب ان کو بیسکلی یاد کر لیجیے. نوٹیشن از ویری امپورٹنٹ, اٹ ول ہیلپ یو ان اے لاٹ آف ویز لیٹر آن. اب ہم آگے بات کرتے ہیں ایگزسٹنس آف ڈیریویٹوز کی. تو لیٹ می جسٹ رائٹ ڈاؤن سم تھنگز آن دا اسکرین فار یو. ایگزسٹنس آف ڈیریویٹوز کی بات ہو رہی ہے تو یہ نوٹ کیجیے کہ جو ڈیفینیشن ہے ڈیریویٹو کی اس سے کلیئر ہے, اٹس کلیئر فرام دا ڈیفینیشن دیٹ دا ڈیریویٹو ایگزسٹ اونلی ایٹ دا پوائنٹس ویئر دا لمٹ ایگزسٹ. یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ ڈیریویٹو ظاہر ہے از ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف لمٹس. تو جب لمٹ ایگزسٹ کرے گا جبھی تو ڈیریویٹو ایگزسٹ کرے گا, رائٹ. تو یہ ایک چیز ہے, اس کو یہاں تھوڑا سا فارملائز کر لیتے ہیں کہ اف ایکس ناٹ از سچ اے پوائنٹ دین وی سے سچ اے پوائنٹ سے مطلب یہ کہ اٹس اے پوائنٹ ویئر the limit exists, the limit that's given in the definition of the derivative, then we will say that f is differentiable at x naught, یا ہم کہہ سکتے ہیں f has a derivative at x naught. So basically this basically defines the domain of f prime in a sense, کیونکہ آپ لمٹ جہاں جہاں ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ ڈیریویٹو بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور ڈیریویٹو جو ہے ہم نے دیکھا ہے اٹس اے فنکشن بیسکلی. تو ایک طرح سے آپ کی ایک ڈومین آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل رہی ہے آف دی فنکشن ایف پرائم وچ از دوز پوائنٹس ویئر دا لمٹ ایگزسٹ, دا لمٹ وچ از گیون ان دا ڈیفینیشن آف دا ڈیریویٹو. ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ ایف از ڈیفرینشیبل آن این اوپن انٹرول a, b if it is differentiable at each point in the interval a, b. انٹرولس کی بات ہو رہی ہے, ہمیں پہلے بھی کافی ان کے بارے میں بات چیت کر چکے ہیں. تو یہاں پہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ اگر انٹرول آپ کے پاس ہے اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ڈیفائن کریں ڈیفرینشیبلٹی آف اے فنکشن آن دیٹ انٹرول, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے اس انٹرول کے ہر پوائنٹ پہ آپ کا فنکشن ڈیفرینشیبل ہے دین دا فنکشن از ڈیفرینشیبل آن دا ہول انٹرول. لیٹس گو ٹو دا اسکرین اینڈ لک ایٹ سم مور اسٹف.
یہ بھی ہے, یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ f is a differentiable function if it's differentiable on the interval minus infinity to positive infinity. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اٹس جسٹ ڈفرینشیبل اگر یہ پوری ریئل نمبر لائن پہ ایگزسٹ کرتا ہے ڈیریویٹو مائنس انفینٹی سے پازیٹیو انفینٹی تک. The points at which f is not differentiable, we will call them, we will say that the derivative of f does not exist at those points. اچھا جی, لاسٹ چیز جو ہم نے بات کی, the points where the derivative does not exist, اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹ کرتے ہیں آئیڈیا کی. Let's go to the screen and let me write some stuff for you. نان ڈفرینشیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں سب سے پہلے نوٹ کریں, کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ نان ڈفرینشیبلٹی یوزلی occurs when the graph of f of x has either of these three situations. Either the graph has corners, or it has vertical tangents, or it has points of discontinuity. یہ تین پکچرز یہاں پہ ہی بنا دیتے ہیں, اور یہ these basically are going to tell you what we mean by these corners, vertical tangents and points of discontinuity. ان میں سے ان تینوں کو ایک ایک بار دیکھتے ہیں, and let's see if we can understand what's happening. اچھا جی, تو آج کا جو آخری ٹاپک ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. اب ہم نے شروع تو کی ہے انٹرولس کے اوپر ڈیفرینشیبلٹی وغیرہ کی بات. ابھی ہم نے دیکھے کہ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ان کو انڈیویجلی کیس بائی کیسز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیٹس گو ٹو دا اسکرین اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم آلسو ایٹ دا سیم ٹائم. کارنرس کی پہلے بات ہوئی تھی, اس کی ہم نے تصویر دیکھی تھی. کارنرس پہ کیا ہوتا ہے, کیوں نہیں ایگزسٹ کرتا ڈیریویٹو یا فنکشن ڈیفرینشیبل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ ٹو سائڈڈ لمٹس ڈونٹ میچ اپ وین وی ٹیک دا لمٹ آف دا سیکنڈ لائنس ٹو گیٹ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائنس. یہ اس کیس میں ہوتا ہے جب آپ کے کارنرز ہوتے ہیں. یا آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, تصویر میں بھی بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے, اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. ورٹیکل ٹینجنٹس کب جب اکر کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فنکشن ڈیریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا, ڈیفرینشیبل نہیں ہوتا, کیونکہ سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن اپروچز پلس اور مائنس انفینٹی ایز وی ٹیک دا لمٹ آف دا سیکنڈ لائن سلوپ. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے پکچر بنی ہوئی ہے کہ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ تھا کہ جی ڈیریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا یا فنکشن ڈیفرینشیبل نہیں ہوتا ایٹ دا پوائنٹس آف ڈسکنٹینیوٹی. What happens at the points of discontinuity? We have the two-sided limits not agreeing again basically. اور ظاہر ہے جب لمٹس اگری نہیں کرتے تو لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, therefore the function is not differentiable. اچھا جی, نان ڈیفرینشیبلٹی آف فنکشنز کی بھی بات ہو چکی ہے. آخری ٹاپک وہ نہیں تھا, آخری ٹاپک اب آ رہا ہے. یہ ریلیشن شپ ہے بٹوین کنٹینیوٹی اینڈ ڈیفرینشیبلٹی. اس کو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں اینڈ آئی لیٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ آلسو. یہاں پہ دیکھیے کہ بیسکلی ایک تھیورم ہے آپ کے پاس. ہیئر از دا تھیورم. اس کا پروف جو ہے وہ کیا بھی جا سکتا ہے. اس میں یہ کریں کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو پروف کے لیے یہ دیکھیں کہ لمٹ جو ڈیفینیشن ہے کنٹینیوٹی کی وہ ہم استعمال کریں گے کہ لمٹ ایز ایج گوز ٹو زیرو آف ایف آف ایچ پلس ایکس ناٹ ایکولز ایف آف ایکس ناٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ دیکھیے کہ ایکس ناٹ از اینی پوائنٹ. So basically we need to show that limit as h goes to 0 of f of x naught plus h is equal to f of x naught. Yeah, it's the same thing as saying limit as h goes to 0 of f of x naught plus h minus f of x naught should equal to 0. I hope you can convince yourself of that. یہ بیسکلی میں ایف آف ایکس ناٹ کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے موو کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آیا ہوں اور لمٹ کی ایک پراپرٹی استعمال کی ہے. کون سی ہے؟ آئی لیو اٹ اپ ٹو یو ٹو فگر دیٹ آؤٹ. پروف کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ شو کرنا ہے کہ یہ کوانٹٹی زیرو کی برابر ہے, تو نوٹ کیجئے فرسٹ آف آل دیٹ دس کوانٹٹی از آلسو اکول ٹو لمٹ ایز ایچ گوز ٹو زیرو آف ایف آف ایکس پلس ایچ ناٹ مائنس ایف آف ایکس ناٹ ڈیوائڈ بائی ایچ ٹائمز ایچ. یعنی بیسکلی میں نے ایچ سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر دیا ہے. ان ایسنس آئی ہیو بیسکلی ملٹیپلائڈ دا اوریجنل کوانٹٹی بائی 1, لیکن 1 کو لکھنے کا طریقہ ہے ایچ ڈیوائڈ بائی ایچ, اور اپروپریٹلی ڈسٹریبیوٹ کر کے میں نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا ہے. فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے, اس میں لمٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. لمٹ ایز ایچ گوز ٹو زیرو آف دا کوانٹٹی ایف آف ایکس ناٹ پلس ایچ مائنس ایف آف ایکس ناٹ ڈیوائڈ بائی ایچ. ایک چیز ہو گئی آپ کی پروڈکٹ ود دا لمٹ ایز ایچ گوز ٹو زیرو آف ایچ. پہلی جو آپ کے پاس لمٹ ہے اس کی ویلو آتی ہے ایف پرائم آف ایکس ناٹ. ظاہر ہے دیٹس دا ڈیفینیشن آف دا ڈیریویٹو ایٹ دا پوائنٹ ایکس ناٹ. لیکن جو نیکسٹ والا لمٹ ہے اس کی ویلو زیرو آتی ہے. سو نو میٹر واٹ ہیپنز دا نیکسٹ ویلو از زیرو, اینڈ زیرو ٹائمز اینی تھنگ
particularly f prime is also equal to 0. So basically you have proved the theorem, and this theorem says that a function cannot be differentiable at a point of discontinuity, basically, kyunki for a function to be differentiable, it needs to be continuous. اچھا جی, تو یہ آپ کا آخری ٹاپک ہو گیا آج کا. وی آر ڈن. اس کی کچھ ایگزامپل ہیں تھیورم کی, دیر ان دا بک, یو کین لک ایٹ دیم. ہوم ورک بھی ہے ساتھ میں. ڈو دا ہوم ورک, پریکٹس میکس پرفیکٹ, آف کورس کئی بار کہہ چکا ہوں, آئی ایم شیور یو فیڈ اپ ود اٹ, بٹ اٹس اے فیکٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. تو اور کوئی پرابلمس ہوں, کوئی سوالات ہوں تو پلیز ڈو ای میل می اینڈ ویل سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ.